اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے سلسلہ اقوال پر مشتمل، جس میں ہم حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک اقوال آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بالخصوص 100 آپ کی نصیحتیں ہیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی، انہی نصیحتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کو ہم نے 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تو 4 اس کے لیکچر آپ سماعت فرما چکے۔ آج ہم حاضر ہیں 5ویں لیکچر میں۔ یہ اسی سلسلے کا 5واں لیکچر ہے، 5ویں نشست ہے۔ تو آج ہم 41 تا 50 نصیحتوں کو پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ بلا تاخیر چلتے ہیں آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 41ویں نصیحت کی طرف۔ اب توجہ سے اسکرین کے اوپر دیکھیں، آپ کے لیے شو ہو چکی ہے آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 41ویں نصیحت۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرماتے ہیں: کار امروز بفردہ میفگن، کار امروز بفردہ میفگن۔ اس کا معنی ہے، اے بیٹے، آج کے کام کو کل پہ مت ڈال، آج کے کام کو کل پہ مت ڈال۔ کار امروز، آج کا کام، کار کا معنی کام اور امروز کا معنی آج۔ کار امروز، آج کے کام کو، فردہ کہتے ہیں آنے والی کل کو، فردہ کل، میفگن تو نہ ڈال، تو نہ ڈال، یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو نہ ڈال، یعنی آج کے کام کو کل پہ مت ڈال، آج کے کام کو کل پہ مت ڈال۔ یہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو کہ سستی کے باعث، غفلت کے باعث آج کے کام کو اگلے دن پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یہ کام ہم کل کریں گے، اور یہ جو کام اب کرنا تھا اس وقت کو پھر ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جو کل کام کرنا تھا وہ تو کل کرنا ہی تھا، جو آج کا کام بھی کل پہ چھوڑ دیا تو اب یہ ڈبل کام ہو جائے گا، جو کہ بندے کے لیے اس کا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح بندے کے اندر سستی وارد ہوتی ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے، طبیعت کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، اس کے روحانی بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور اسی طرح زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، اور بندے کا ایک امیج وہ بھی خراب ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کو بھی ایک زد پہنچتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضور یہ کام اسے کل کے لیے چھوڑ دیجئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے عرض کی کہ حضور یہ کام کل کے لیے چھوڑ دیجئے، کل تک اسے مؤخر کر دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن کا کام بمشکل پورا کر پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن کا کام بمشکل کر پاتا ہوں، جب آج کا کام کل کے لیے چھوڑ دوں گا تو میرے پاس ایک دن میں 2 دن کا کام اکٹھا ہوگا۔ جب میں ایک دن کا کام بمشکل کر پاتا ہوں ایک دن میں، تو پھر میں ایک دن میں 2 دن کا کام کیسے کر پاؤں گا؟ تو اس لیے بزرگوں نے یہ نصیحت فرمائی کہ کبھی آج کے کام کو کل کے لیے مؤخر نہ کریں،
آج کا کام آج ہی کریں، کل کا کام کل کیا جائے گا۔ اگر آج کے کام کو کل پہ چھوڑ دیں تو جو کل کے کام ہے پھر وہ کس دن کریں گے؟ تو اس لیے جو آج کا کام ہے اسے آج ہی انجام دیں۔ چلتے ہیں آگے 42ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں با بزرگ تر از خود مزاح مکن، با بزرگ تر از خود مزاح مکن۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ کبھی مزاح نہ کر، اپنے سے بڑی عمر والے کے ساتھ کبھی مزاح نہ کر، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزاح کرنا یہ آداب کے خلاف ہے، اور جو ایسا کرتا ہے تو معاشرے میں اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ جو بڑوں کے ساتھ مزاح کرتا ہے اسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا، وہ اپنی عزت کو خود پامال کرتا ہے جو بڑوں کے ساتھ مزاح کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا بیٹے کبھی بڑوں کے ساتھ مزاح نہ کرنا، ان کے ساتھ مذاق نہ کرنا۔ ہنسی مذاق کرنا ہو تو اپنے ہم عمر کے ساتھ کیا جائے، بڑوں کے ساتھ مزاح نہ کرنا۔ چلتے ہیں آج کی تیسری اور مجموعی طور پر 43ویں نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں با مردم بزرگ سخن دراز مگو۔ آپ فرماتے ہیں با مردم بزرگ سخن دراز مگو۔ آپ فرماتے ہیں اپنے سے بڑی عمر والے کے ساتھ لمبی بات نہ کر۔ با مردم بزرگ یعنی بزرگ لوگوں کے ساتھ جو عمر رسیدہ لوگ ہوں ان سے سخن دراز، سخن کہتے ہیں بات کو، سخن دراز لمبی بات، مگو تو نہ کہہ، گفتن مصدر سے مگو یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے سے بڑی عمر والے کے ساتھ لمبی بات نہ کر، مختصر بات کر، جو بھی بات کرنا چاہے اس کو اختصار کے ساتھ کر، اس کو بات کو طول نہ دے۔ ہاں البتہ اگر بڑا کوئی بات کرے وہ خواہ لمبی ہی ہو تو اس سے اکتاہٹ کا اظہار بھی نہ کر، اس سے ان کی دل آزاری ہوگی، اس سے بڑوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بڑوں کی بات اگرچہ لمبی ہو تو اسے توجہ کے ساتھ تو سماعت کر، اس کو توجہ سے سن، لیکن خود تو بڑوں کے ساتھ لمبی گفتگو نہ کر، طویل گفتگو نہ کر تاکہ وہ اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ آگے 45ویں نصیحت حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاجت مند را نومید مکن، حاجت مند را نومید مکن۔ آپ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کو مایوس نہ کر، نا امید نہ کر۔ ضرورت مند کو، حاجت مند کا معنی ضرورت مند، حاجت مند را نومید یعنی نا امید یا مایوس کرنا۔ مکن کا معنی تو نہ کر، یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، یعنی تو نہ کر، اس کا معنی ہوگا تو نہ کر۔ حاجت مند را نومید مکن۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاجت مند کو، ضرورت مند کو کبھی نا امید یا مایوس نہ کر۔ اگر تیرے اندر کوئی طاقت ہو، کسی کی خیر خواہی تو کر سکتا ہو، تیرے اندر قوت اور صلاحیت ہو، یا کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہو تو اس کی ضرورت کو ضرور پورا کر، اسے نا امید نہ لٹا، اسے مایوس نہ کر۔ ہاں تیرے اندر طاقت ہی نہ ہو تو یہ پھر الگ بات ہے۔ جب تک تیرے اندر طاقت ہو، کسی کی تو مجبوری کو زائل کر سکنے پر قادر ہو تو اس کی مجبوری کو، اس کی پریشانی کو زائل کر، اس کی مدد کر، کبھی کسی کو مایوس نہ کر اور اسے نا امید نہ کر۔ آگے چلتے ہیں 47ویں نصیحت، 46ویں نصیحت، 46ویں نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خیر کسا بخیر خود میامیز، خیر کسا بخیر خود
میامیز، آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے فائدے کو اپنے فائدے کے ساتھ نہ ملا، دوسروں کے فائدے کو اپنے فائدے کے ساتھ نہ ملا۔ اگر کسی معاملے میں کسی کا فائدہ ہو رہا ہو تو یہ نہ دیکھ کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نہیں، اگرچہ تیرا فائدہ نہ ہو لیکن تیرے بھائی کا تو فائدہ ہو رہا ہے، تیرے بھائی کا تو فائدہ ہو رہا ہے، تو دوسروں کے فائدے کو اپنے فائدے کے ساتھ نہ ملا۔ تیرا خواہ فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن دوسرے کا فائدہ ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا کہ اپنے فائدے کو ہی مقدم نہ رکھ بلکہ دوسروں کا فائدہ بھی سوچ، اور دوسروں کے فائدے کے ساتھ اپنے فائدے کو نہ جوڑ، اپنے فائدے کو ساتھ نہ ملا۔ خیر کسا بخیر خود، دوسروں کے فائدے کو بخیر خود اپنے فائدے کے ساتھ میامیز نہ ملا۔ چلتے ہیں آگے 47ویں نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مال خود را با دوست و دشمن منمائی، مال خود را با دوست و دشمن منمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا مال اپنوں اور غیروں دونوں سے چھپا، یعنی دونوں کو مت دکھا۔ منمائی کا معنی تو نہ دکھا، مراد ان سے بھی تو چھپا، پردے میں رکھ، خواہ وہ اپنے ہوں خواہ وہ غیر ہوں، خواہ وہ دوست ہوں خواہ وہ دشمن ہوں۔ اپنے ہوں گے تو حاسد بنیں گے، حسد کریں گے، غیر ہوں گے تو تجھے لوٹ لیں گے، غیر ہوں گے تو تجھے لوٹ لیں گے، دوست ہوگا تو ممکن ہے وہ حاسد بن جائے، اور دشمن ہوگا تو وہ تجھے لوٹ لے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے مال کو اپنوں اور غیروں دونوں سے چھپا، کسی کے سامنے اپنا مال ظاہر نہ کر، اپنی حیثیت کو یعنی اپنی مالی حیثیت کو ظاہر نہ کر۔ مال خود اپنا مال، را کا معنی کا، کی، کو، کے یا کے لیے، ان معنوں میں یہ را استعمال ہوتا ہے۔ با دوست، دوست کا معنی دوست یا اپنے، اور دشمن کا معنی غیر یا دشمن۔ منمائی کا معنی تو نہ دکھا، مت دکھا، مراد ان سے چھپا اور پوشیدہ رکھ۔ مال خود را با دوست و دشمن منمائے، دوسروں اپنا مال دوست اور دشمن دونوں سے تو پوشیدہ رکھ، دونوں سے پوشیدہ رکھ، کسی کو بھی نہ دکھا۔ چلتے ہیں آگے 48ویں نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیشہ بندی از خیشہ مبر، خیشہ بندی از خیشہ مبر۔ اس میں حضرت سیدنا لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، کبھی اپنوں سے اپنائیت کا رشتہ ختم نہ کر، اپنوں سے کبھی اپنائیت کا رشتہ ختم نہ کر، اپنوں سے رشتہ نہ کاٹ، اپنوں سے قطع تعلقی نہ کر۔ مبر یہ بریدن سے براد مضارع آتا ہے تو اس سے یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ مبر بریدن کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو مبر تو نہ کاٹ، یعنی تعلق ختم نہ کر، رشتہ داری ختم نہ کر، اپنوں سے کبھی رشتہ داری کو ختم نہ کر، اپنوں سے رشتہ داری ختم نہ کر۔ خیشہ بندی یعنی اپنوں سے، خیشہ بندی یعنی رشتہ داری، از خیشہ اپنوں سے، مبر نہ تو مت کاٹ، ختم نہ کر، قطع تعلقی نہ کر۔ چلتے ہیں آگے 49ویں نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کسا را کے نیک باشند بغیبت یاد مکن، کسا را کے نیک باشند بغیبت یاد مکن۔ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو غیبت سے یاد نہ کر، نیک لوگوں کو غیبت سے یاد نہ کر، مراد یہ کہ نیک لوگوں کی غیبت نہ کر، نیک لوگوں کی، نیک اور پارسا لوگوں کی تو غیبت نہ کر، یہ بدترین فعل ہے نیکوں کی غیبت کرنا۔ ادھر نیک لوگوں کا ذکر اس لیے کیا، ویسے تو غیبت ہر ایک کی بری شے ہے، کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ نے نیکوں کا بالخصوص ذکر اس لیے فرمایا کہ عام لوگوں کی غیبت کرنا تو بری ہے ہی، لیکن
نیک اور پارسا لوگوں کی غیبت کرنا یہ بدترین فعل ہے، اس لیے نیک لوگوں کی کبھی غیبت نہ کرنا۔ چلتے ہیں آگے آج کی آخری نصیحت کی طرف، 50ویں نصیحت۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخود منگر، بخود منگر، بہت مختصر سی نصیحت، بخود منگر، یہ نگرستان مصدر ہے اور اس سے یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تو نہ دیکھ، اس کا معنی ہوتا ہے تو نہ دیکھ، یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، منگر تو نہ دیکھ یا مت دیکھ۔ تو بخود کا معنی اپنے آپ کو، یعنی بخود منگر یعنی اپنے آپ کو نہ دیکھ، اپنے آپ کو نہ دیکھ، مراد یہ کہ اپنے آپ کی تعریف نہ کر، خود ستائش نہ بن، خود ستائش نہ بن، یعنی اپنے آپ کی ہی تعریف کرنا، اپنے آپ کو ہی دیکھنا اور اپنی تعریف کرنا، ایسا نہ بن، ایسا نہ بن، خود ستائش نہ بن۔ ہماری زبان میں ایک محاورہ مشہور ہے، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ تو فرمایا کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، یعنی خود ستائش نہ بنو، اپنی تعریف خود نہ کرو، یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھ، بخود منگر، اپنے آپ کو نہ دیکھ یعنی اپنی تعریف خود نہ کرو۔ تو یہ تھی 50ویں نصیحت، نہایت خوبصورت۔ تو بارے دیگر پھر میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بزرگوں کی جو نصیحتیں ہیں اس کے اندر بے شمار فوائد انسان کے لیے مثمر ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، ان پر عمل کر کے بندہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ تو جس بھی نصیحت پر عمل کرنا ممکن ہو تو ضرور عمل کیا جائے، تاکہ عملی زندگی میں بھی ہمارے اندر تبدیلی رونما ہو اور ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں، ہم گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف چل پڑے اور شیطان کے رستے کو ترک کر کے رحمان کے رستے پر ہم سفر اختیار کریں۔ تو جس بھی نصیحت پر عمل کرنا ممکن ہو ضرور عمل کیا جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے 5 لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 50 نصیحتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر ہم ہر 10 نصیحتوں میں سے ایک ایک 2 نصیحت کو بھی لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو اگر ہر 10 نصیحتوں میں سے 2 کو منتخب کریں، اس پر بھی عمل شروع کر دیں، تو اب ہمارے پاس 10 نصیحتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن پر ہم عامل بن چکے ہوں، اور اس پر عمل شروع کیجئے، جس قدر بھی ممکن ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔